السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے انسان کے بارے میں جس نے اپنی زندگی میں سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں خود کو مشغول رکھا، اور جب اس کی موت کا وقت قریب آیا اور اللہ نے اسے اپنی رحمت سے بخش دیا تو اسے اپنی عبادت یاد آنے لگی اور سوچنے لگا، اگر اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے بخشا تو میری عبادت کہاں گئی؟ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، اسے دوزخ کے پاس لے جاؤ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا آپ کو بر وقت پتہ چلتا رہے۔ جی تو ناظرین، ہم بات کر رہے تھے ایک نیک شخص کی جس نے اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر رہبانیت اختیار کی اور سمندر میں ایک چٹان پر چھپڑ بنا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رہبانیت اختیار کرنا جائز نہیں، پہلے کی امتوں میں یہ جائز تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے کھانے پینے کے لیے اس چٹان پر یہ انتظام کیا کہ وہاں میٹھے پانی کا ایک چشمہ نکلایا جہاں سے اسے ٹھنڈا پانی ملنے لگا، اور اسی جگہ انار کا ایک درخت بھی اللہ نے اگا دیا، اور پھر اسی درخت سے بڑے بڑے انار اس کو ملنے لگے۔ وہ نیک شخص روزانہ ایک انار کھاتا اور ایک گلاس پانی پی لیتا اور سارا دن اور ساری رات عبادت میں مصروف رہتا۔ اس طرح اس نے 500 سال کا عرصہ اسی طرح گزار دیا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب ہوا تو اس نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ، میں نے ساری زندگی تیری عبادت میں گزاری، اب میرا آخری وقت آ گیا ہے، میری خواہش ہے جب میری موت آئے تو میں سجدے کی حالت میں ہوں، اور میرے جسم کو تو تا قیامت محفوظ رکھنا، تاکہ جب میں قیامت کے دن اٹھوں تو سجدے کی حالت میں اٹھوں۔ اللہ رب العزت نے یہ دعا قبول کی اور سجدے کی ہی حالت میں اس کا انتقال ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج تک اس کا جسم سجدے کی حالت میں موجود ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے اس کے گرد اللہ تبارک و تعالی نے گھنے درخت پیدا کر دیے۔ لوگ اس جگہ جاتے ہوئے گھبراتے ہیں، اگر لوگوں کی رسائی اس مقام تک ہو جاتی تو وہ مقام پوجا پاٹ کا مرکز بن جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہاں بڑے بڑے اور گھنے درختوں کو لگا کر لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی ہیبت پیدا کر دی تاکہ لوگ شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد بارگاہ الہی میں جب اس کی پیشی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندے، میں نے اپنے فضل و کرم سے تجھے بخش دیا اور ملائکہ کو حکم دیا کہ میرے اس بندے کا نام جنت کی اعلیٰ مقام میں لکھ دو۔ اس عابد کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے 500 سال تک عبادت کی، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا اور ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر سمندر کی چٹان پر بیٹھ کر عبادت میں مصروف رہا، اور آج اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے اپنے فضل سے بخش دیا، تو میری وہ عبادت کہاں گئی؟ کم از کم میری دل جوئی کے لیے ہی کہہ دیتے کہ تیری نمازوں، تیرے روزوں اور تیرے ذکر و فکر کی بدولت تجھے بخش دیا۔ اس عبادت و ریاضت کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے فضل سے تجھے بخش دیا، گویا میری ساری عبادت بیکار گئی۔ اللہ رب العزت جو دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، اس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ بجائے جنت کی طرف لے جانے کے اسے جہنم کی طرف لے جاؤ، لیکن اسے جہنم میں داخل مت کرو، بلکہ جہنم سے 500 میل کے فاصلے پر رکھو، جہاں پر اس کو جہنم کی آگ کی تپش شدت سے محسوس ہو۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسے وہاں پہنچا دیا۔ ایک دم جو اسے جہنم کی تپش محسوس ہوئی تو پیاس پیاس پکارنا شروع کیا۔ جہنم سے اتنی دوری کے باوجود اسے ایسی پیاس لگی کہ پورا جسم خشک کانٹا بن گیا۔ اسی اثنا میں ایک ہاتھ نمودار ہوا جس کے ہاتھ میں ٹھنڈے پانی کا ایک کٹورا تھا۔ وہ عابد دوڑا، اللہ کے بندے مجھے پانی پلا، پیاس کی شدت نے مجھے بے حال کر دیا ہے۔ وہ ہاتھ پیچھے ہٹ گیا اور آواز آئی کہ یہ پانی تو تجھے مل جائے گا مگر اس کی قیمت ہے۔ اب اس نے کہا کہ کیا قیمت؟ جواب ملا کہ 500 سال کی عبادت۔ عابد نے کہا کہ پھر مجھے پانی پلا دو، میرے پاس 500 سال کی عبادت ہے اور بڑی خالص عبادت ہے۔
इसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं। आबिद ने अपनी इबादत देकर एक कटोरा पानी हासिल किया। जब पीने के बाद कुछ जान में जान आई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों से कहा, इसको वापस लाओ। फरिश्तों ने उसे फिर अल्लाह के दरबार में पेश कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ऐ मेरे बंदे, अब 500 साल की इबादत तो तूने पानी के एक कटोरे के बदले में दे दी, लेकिन दुनिया में जो 500 साल तक चश्मे का ठंडा पानी पीता रहा उसका हिसाब दे। समंदर की चट्टान पर मैंने तेरे लिए अनार का जो दरख्त लगा दिया था और तू 500 साल तक उसका फल खाता रहा, उसका हिसाब दे। तूने दुनिया में मेरे पैदा करते हवा के जितने सांस लिए उनका हिसाब दे। उनके बदले में तेरे पास कितनी इबादत है। हमने तुझे सेहत दी, देखने को आंखें दी, सुनने को कान दिए, बोलने को जुबान दी। इसके अलावा अनगिनत नेमतें मैंने तुझे अता की। इन तमाम नेमतों के बदले में कितनी नमाजें, कितने रोजे, कितने नवाफिल लेकर आया है। तूने 500 साल तक अगर इबादत की है तो इबादत के लिए मैंने ही तुझे ताकत और हिम्मत अता की थी। इस ताकत के बदले में कितनी इबादत तेरे पास है। तुझे इबादत करने की ताकत हमने दी, इरादा हमने दिया, तौफीक हमने दी। फिर भी तुझे ये सोच है कि मैंने अपनी इबादत से बहुत कुछ किया और आज उसका बदला चाहता है। तूने जो कुछ किया वो तो सब हमारी मेहरबानी से किया। बता तूने अपनी तरफ से क्या किया? अगर कुछ है तो पेश कर। ये सुनकर आबिद लरज गया और बारगाह इलाही में अर्ज की, या अल्लाह, बेशक निजात आपके फजल से होती है, किसी के अमल से नहीं होती। अमल की तो ये कद्र कीमत है कि 500 साल की इबादत की और बस एक कटोरा पानी पी ले। इंसान को अपनी इबादत और रियाजत पर मगरूर नहीं होना चाहिए। बेशक अल्लाह ही कुल कायनात का खालिक और मालिक है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया और अपनी बनाई हुई हर चीज में उसके लिए फायदा पोशीदा रखा। खा वो चरिंद हो, परिंद हो, मट्टी हो या दरख्त। बेशक ये सब चीजें अल्लाह की रहमत के बाद ही हमें फायदा पहुंचाने के काबिल हैं। अगर बात सिर्फ अल्लाह की इबादत की हो तो इसके लिए अल्लाह ने मलाइका को तश्कील दिया। अगर इंसान किसी कदर इबादत कर लेता है तो उसे अपना कमाल न समझे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का फजल व करम समझे कि उसने उसे अपने दरबार में आने की तौफीक अता की। आपने देखा कि 500 साल की इबादत धरी की धरी रह गई और निजात का जरिया अल्लाह का फजल करार पाया। अल्लाह के फजल की अलामत इंसान का नेक अमल है। नेक अमाल इस हकीकत को जाहिर करते हैं कि उस शख्स पर अल्लाह ताला का कितना फजल है। इसे हमारी इबादत की जरूरत नहीं, इबादत हम अपनी बेहतरी के लिए करते हैं। बेशक अल्लाह बेनियाज है।